اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی، اس میں زکوٰۃ کا اجمالاً ذکر کیا تھا، زیادہ تفصیل نہیں تھی، اور عید الفطر کا بھی اس میں ذکر ہو چکا تھا۔ تو یہ ایک اور ویڈیو ہے تاکہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ تفاصیل ہو جائیں اور ہم آسانی سے سمجھ سکیں کہ ہم نے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، کس چیز میں کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ تو ایمان کے کاموں میں سے، ایمان کے متعلق کاموں میں سے، جن کاموں کا ایمان سے تعلق ہے، ان میں ایک زکوٰۃ کا حکم بھی ہے۔ یہ بھی ایک ایمانی کام ہے، اور نماز اور روزے کا ذکر بھی ہے۔ تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور نماز روزہ بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادات سے مقصود، بدنی عبادات سے غرض اتعاب النفس ہے، یعنی اپنے آپ کو بندگی میں، اللہ کی بندگی میں تھکانا مراد ہے۔ اور مالی عبادات یہ وہ عبادات ہیں کہ اموال کے اندر جو اللہ کا حق ہے تو وہ ادا کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، اس طریقے کے مطابق ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے کوئی اور بھی ادا کر سکتا ہے زکوٰۃ، اگر وہ کہہ دے تو۔ مثلاً بیوی کے زیورات ہیں اور بیوی نے میاں سے کہا کہ آپ میرے زیورات کی زکوٰۃ دے دیں، اور میاں نے زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو گئی، کیونکہ یہ عبادت مالی ہے۔ اس میں مقصود ہے غریب تک تعاون پہنچانا۔ پس بیوی کے حکم سے یا اس کے کہنے سے اس کے زیورات کی زکوٰۃ اس کا شوہر ادا کر سکتا ہے، اور بغیر کہیے نہیں کر سکتا۔ خود بیوی اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے دے تو دے سکتی ہے، وہ تو خود ہے، وہ تو بدرجہ اولیٰ دے سکتی ہے، لیکن کسی اور کو کہہ کے بھی دلوا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بیوی کی اجازت یہ ضروری ہے۔ اگر اجازت ہوگی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ پہلے ویڈیو میں نے وضاحت کی ہے اس بات کی۔ اور اجازت نہیں ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بغیر اس کے علم کے زکوٰۃ دے دے گا میاں تو ادا نہیں ہوگی، اس کے علم میں بات ہی نہیں ہے۔ علم میں بات ڈالنا ضروری ہے۔ اب اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیوی کے علم میں یہ بات ہے، اور ان کا گھر کا ایک عرف اور ان کے گھر کا ایک قانون ہے کہ ہر سال اس کا شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہ بات مشہور ہے ان کے گھر میں۔ یہ بات مشہور ہے اور معلوم ہے اور یہ طے شدہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ پھر اطلاع دیے بغیر بھی دے دی تو عرف ہے، اس کے مطابق دے رہا ہے۔ یا صراحتاً بیوی کہتی ہے اور دیتا ہے تو وہ تو بالکل ادا ہو گیا، لیکن صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً کوئی بھی کام نہیں تھا اور عرفاً بھی نہیں تھا، اور ویسے دے دیا تو ادا نہیں ہوگا، چاہے صدقۃ الفطر ہو یا چاہے زکوٰۃ ہو۔ نابالغ اولاد کی طرف سے مثلاً آپ صدقۃ الفطر دیتے ہیں تو ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بالغ اولاد سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے اگر دینا ہو تو۔ اب اس میں کچھ باتیں سمجھنی چاہیے کہ عبادت بدنی خود عبادت کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ دوسرے کو وکیل بنانا
نائب بنانا جائز نہیں ہے۔ امام احمد علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے فقیہ اور مجتہد ہیں اور بڑے امام ہیں۔ ان کا مذہب ہے کہ کوئی مر جائے تو نظر کے روزے، نیاز کے روزے اس کے ذمے اگر تھے اور وہ نہ رکھ سکا تھا، مثلا منت کی تھی اس نے، وہ منت وہ پوری نہ کر سکا، تو نیابتاً اس کا وارث روزے رکھ سکتا ہے اس کی طرف سے۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور اس پر وہ بخاری شریف کی ایک حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیکن امام احمد علیہ الرحمہ کے علاوہ دوسرے 3 فقہا کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وارث نیابتاً روزے نہیں رکھ سکتا۔ امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یہ تینوں کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی نہیں رکھ سکتا، اور جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا اس کی طرف سے، لیکن اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی زندگی میں بیمار ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور تندرستی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، یا بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اتنا ضعیف العمر ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کی طرف سے روزے کا فدیہ دینا یہ جائز ہے۔ اسی طرح جو بندہ مر جائے تو اس کی وصیت سے یا اس کی وصیت کے بغیر ورثہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ منت کے روزوں کا بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ رہی زکوٰۃ کی بات، زکوٰۃ ہر شخص پر نہیں ہے، صدقہ فطر بھی ہر شخص پر نہیں ہے، بلکہ جو نصاب کا مالک ہے اس پر صدقہ فطر ہے، اور جو نصاب کا مالک ہوا اور سال اس نصاب پر گزرا تو وہ زکوٰۃ کا اہل ہے۔ صدقہ فطر میں نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، سال کا گزر جانا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، صدقہ جو فطر ہے فطرانے کے لیے سال کا گزر جانا ضروری نہیں ہے، اور جب 1 سال گزر جائے اور نصاب کا مالک تھا اور سال گزر جائے تو وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ یہ حکم علادہ ہے، صدقہ فطر کا حکم علادہ ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب چھوٹا نصاب ہے، میں نے پہلے ویڈیو میں اس کی بات کی تھی کہ صدقہ فطر کا نصاب چھوٹا نصاب کہلاتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب بڑا نصاب کہلاتا ہے۔ اور یہ میں آرام سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ میرے مسلمان مجھے جو سننے والے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں یہ جو چھوٹا نصاب ہے اسے قدرت ممکنہ کا نصاب کہتے ہیں، قدرت ممکنہ کا نصاب کہتے ہیں اصول فقہ میں، یعنی وہ نصاب جس کی وجہ سے آدمی کو حکم شرعی پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور بڑا نصاب، زکوٰۃ والا نصاب، وہ قدرت میسرہ والا نصاب کہلاتا ہے اصول فقہ کے اصطلاح میں، یعنی وہ نصاب کہ جس سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 2 نصاب ہیں، بڑا نصاب، چھوٹا نصاب۔ چھوٹے نصاب کے ساتھ میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا 5 احکام متعلق ہیں، اور بڑے نصاب کے ساتھ میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا 6 احکام متعلق ہیں۔ یہ عام طور پر لوگ نہیں جانتے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ عام طور پر لوگ نہیں جانتے، یہ جاننا ضروری ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ نصاب میں چاندی کا نصاب معتبر ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 200 درہم۔ 200 درہم کے 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے، یعنی 612 گرام چاندی، یا اس کی جو قیمت ہے وہ ہے نصاب، بنیادی نصاب۔ سونے کا نصاب الگ ہے، یا وہ متعلق ہے، محمول ہے چاندی کے نصاب پر،
تو چاندی کے نصاب پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ الگ سونے کا نصاب نہیں بلکہ 612 گرام چاندی پر اعتبار کیا جائے گا، اور یہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے۔ اور 5 بڑے لوگ متقدمین میں سے جو کہ فقہائے اربعہ کے علاوہ ہیں، 5 بڑے لوگ ہیں، وہ بھی بہت بڑے فقہا ہیں لیکن فقہائے اربعہ کے علاوہ ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے، لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے۔ اور یہ جو 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے، جو فقہائے اربعہ کا قول ہے کہ یہ جو 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے، یہ چاروں فقہا کہتے ہیں چاندی کا نصاب علیحدہ، سونے کا نصاب علیحدہ، یعنی 87 گرام 15 پوائنٹ اوپر 87 گرام سے اتنا سونا ہو یا اس کی قیمت ہو، یہ دونوں نصاب الگ الگ ہیں۔ اور فقہا کے ہاں اگر تھوڑا چاندی تھوڑا سونا تھوڑا تھوڑا ہے تو پھر دونوں ملاتے ہیں، دونوں ملا کے چاندی کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو ایک طرف الگ الگ بھی مانتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا دونوں ملا کے چاندی کا اعتبار بھی کرتے ہیں۔ یہ تو خیر فقہا کا مسئلہ ہے، گہرا مسئلہ ہے، یہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن عند الاحناف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے تو دونوں کو ملا کر چاندی کا نصاب ہوگا، اور اگر صرف سونا الگ ہے تو پھر 7.5 تولہ سونا نصاب ہوگا۔ اور کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 612 گرام چاندی ہوگی، تب صاحب نصاب ہوگا۔ زکوٰۃ والا نصاب 4 چیزوں سے بنتا ہے، زکوٰۃ والا نصاب 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 بھیڑ بکریاں، نمبر 3 گائیں بھینسیں، اور نمبر 4 سونا چاندی کرنسی اور اموال تجارت، بزنس، کوئی بھی بزنس ہو۔ اگر کسی کے پاس چاروں الگ الگ ہیں تو ان کو ملائیں گے۔ اگر 5 اونٹ ہیں، چھوٹے نہیں، سارے چھوٹے نہ ہوں، ان میں ایک بڑا ہونا ضروری ہے، تو 5 اونٹوں کے پیچھے ایک بکری ہے جو کہ بطور زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور آگے پھر اس کے اور اضافہ ہو تو اس کے الگ مسائل ہیں۔ اگر گائے بھینسیں اگر کسی کے پاس ہیں اور وہ صائمہ ہیں، یعنی جنگل میں چرتی ہیں، دن بھر جنگل میں چرتی ہیں، چراتے رہتے ہیں، گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جنگل میں پورا سال چرتی ہیں یا سال کا بیشتر حصہ جنگل میں چرتی ہیں، اور انہیں رکھی گئی ہیں دودھ حاصل کرنے کے لیے اور بچے حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے چھوٹے ریوڑ سے تو ان کا چھوٹا ریوڑ 30 گائے بھینس سے حساب کیا جائے گا، دونوں الگ ہیں، ان کا گائے اور بھینسیں دونوں ایک ہیں، اور اونٹ اور گائے اور بھینسیں الگ الگ ہیں، لیکن بھینسیں اور گائے دونوں کا حکم ایک ہے، کیونکہ بھینس کتابی چیز نہیں ہے، یہ گائے سے قیاس کر کے حلال کی گئی ہے، حلال میں شامل کی گئی ہے۔ تو کم از کم ایک بڑا ہو، سارے چھوٹے جانور نہ ہوں، تب یہ نصاب ہے۔ اس میں 1 سالہ بچہ واجب ہے، دینا واجب ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، بچہ ہو یا بچیا ہو، یہ 1 سال اس کی عمر ہو، یہ دینا ضروری ہے۔ اور بکریوں کا چھوٹا ریوڑ 40 بکریوں کا ہے، بھیڑ بکریاں دونوں ایک ہیں، اون والے بالوں والے بھیڑ بکریاں جو بھی ہیں ایک ہیں، ان میں بھی چھوٹے نہ ہوں سارے، کم از کم ایک بڑا ہو، تو یہ 40 کا ریوڑ حساب کیا جائے گا۔
اور 40 نصاب ہے۔ سال گزر جانے کے بعد ایک بکری جس کی قربانی ہو سکے، یعنی 1 سالہ بکری، اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ بطور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر نہیں کرے گا تو اس کی جو سزا ہے وہ میں نے پہلی ویڈیو میں بیان کی ہے۔ قیامت کے دن کیا بھگتنا پڑے گا ان کو۔ جانوروں کی زکوٰۃ نہ دینے والے کی علیحدہ اس کو عذاب دیا جائے گا، سونا چاندی وغیرہ کا زکوٰۃ نہ دینے والے کا علیحدہ ایک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ اچھا، یہ تینوں الگ الگ ہوں گی تو تب یہ زکوٰۃ ہے، لیکن تینوں اگر الگ الگ نہیں ہیں اور تھوڑے تھوڑے ہیں، 25 اونٹ ہیں، 5 بکریاں ہیں، 2 گائے ہیں، اور یہ سب ملا کے 40 بنتی ہیں، 50 بنتی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہر ایک کی مقدار بتائی گئی کہ اتنی مقدار ہر ایک الگ الگ طور پر ہوں تو زکوٰۃ دی جائے گی۔ سب کو ملا کے پھر شمار کیا جائے، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اس طرح زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ان میں ہوگا۔ چوتھی چیز، سونا چاندی، کرنسی اور اموال تجارت، بزنس کے اموال، یہ 4 چیزیں ایک ہیں۔ اگر صرف چاندی ہے تو 612 گرام، اگر صرف سونا ہے تو 87 گرام، لیکن تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑی کرنسی، اموال تجارت تھوڑا تھوڑا ہے تو سب کو ملا کر ایک لسٹ بنا کے دیکھیں گے کہ 612 گرام چاندی کے برابر ہیں تو نصاب ہے زکوٰۃ کا، یہ جو بڑا نصاب ہے، اس کے ساتھ اس کے احکام متعلق ہیں۔ چھوٹا نصاب جو ہے اس میں ضروریات زندگی کو الگ کرو، یہ فطرانے والوں کے لیے، قربانی والوں کے لیے یہ بات سننا بہت ضروری ہے۔ جو چھوٹا نصاب ہے اس میں ضروریات زندگی کو الگ کرو، اس کے علاوہ بے ضرورت چیزیں ملا کر دیکھیں کہ ان کی قیمت 612 گرام چاندی کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو پھر تو آپ صدقہ عید الفطر بھی دیں گے، قربانی بھی کریں گے۔ ایک عورت ہے، اس کے پاس پہننے کے علاوہ سوٹ پڑے ہیں اور استعمال کے علاوہ برتن ہیں، اور بعض پرانے زمانے کے برتن ہیں جو کہ عورتوں کی بری عادت ہے۔ میری ماں کی نشانی اور میرے باپ کی نشانی، میری نانی کی نشانی ہے، نشانیاں رکھتے ہو، اس کا زکوٰۃ دینا ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہے، رکھا ہوا ہے سنبھال کے۔ جو بھی چیز استعمال میں نہیں ہے، مکان ہے تو رہنے کے بقدر جو مکان ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ مکان انسانوں کا ہو یا جانوروں کا ہو، رہائش کا جو مکان ہے اس پر نہیں۔ اس کے علاوہ مکان چاہے کرایہ پر دیے ہوں یا خالی ہوں، ان کی قیمت بھی نصاب میں لگے گی۔ اگر مکان کے کرایہ سے گھر کا خرچہ چلتا تھا، وہ تو ضرورت کے اندر ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر صدقہ فطر بھی نہیں ہے۔ لیکن گھر چلانے کے علاوہ جو کرایہ گھر میں ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ کرایہ آتا ہے، تو ان چیزوں پر ان کی قیمت لگے گی۔ اور اگر زمین ہے اور زمین سے جو فصل آتی ہے، جو آمدن آتی ہے، وہ گھر کے خرچے کے علاوہ ہے، جتنی زمین ہے گھر کا گزارا چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کچھ نہیں۔ لیکن گھر کا گزارا چل کے اس کے علاوہ کوئی چیز زیادہ بچتی ہے تو اس پر پھر احکام لاگو ہوں گے۔ زمین کی قیمت بھی نصاب میں لگے گی جو زیادہ زمین ہے۔ یاد رکھنا، بعض مفتیان کرام نے آج کے دور میں جو موبائل ہیں، جو ٹی وی ہے، جو گاڑیاں ہیں، یہ بھی ضرورت سے زائد چیز میں شمار کی ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے صحیح قول یہ ہے کہ یہ ضروریات زندگی میں ہی شمار کی جائیں گی۔ عورت کے جو کپڑے سسرال سے ملے ہیں یا میکے سے ملے ہیں، سلے ہوئے نہیں ہیں، ان کی قیمت نصاب میں لگائی جائے گی۔ برتن ہیں پرانے، تانبے کے، پیتل کے، سلور کے، اور وہ استعمال میں
نہیں آتے یا بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں تو یہ سارے چھوٹے نصاب والے پر، چھوٹا جو نصاب ہے، کون سا نصاب؟ صدقہ فطر والا نصاب، قربانی والا نصاب، صدقہ فطر والا نصاب جو ہے یہ اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، ان ساری چیزوں کی قیمت لگا کے۔ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، سال گزرنا، یہ زکوٰۃ کیا بڑا نصاب ہے، اس پر گزرنا ضروری ہے۔ اس پر 5 احکام ہیں۔ نمبر 1، یہ چھوٹا نصاب والا جو ہے اس پر 5 احکام ہیں، یہ جو میں نے چیزیں گنی جس کے پاس یہ ہے۔ نمبر 1 صدقہ فطر جس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 قربانی واجب ہے۔ نمبر 3 اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، کوئی اس کو زکوٰۃ دے تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ نمبر 4 حج فرض ہے، اگر مکان اور زمین ضرورت سے زائد ہیں تو بیچ کر حج کرے، اگر ضرورت سے زائد ہیں تو، اگر حج کے بقدر پیسے ہوں تب حج فرض ہوگا۔ نمبر 5 ددھیال میں یا ننیال میں 2 خاندان نکل گئے، پہلے ویڈیو میں نے کہا ہے، سسرال نکل گیا اور دودھ پینے کا رشتہ نکل گیا، جو دودھ رضاعت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ جو محرم ہے جس سے نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہے، ددھیال اور ننیال میں سے، مثلا بھائی، بہن، خالہ، پھپھو، چچا، ماموں، ایسے افراد جو معذور ہوں، غریب ہوں، لنگڑے لولے ہوں، اندھے ہوں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو ان کا خرچہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ یہ جو چھوٹا نصاب والا ہے ان پر ان کا خرچہ بھی فرض ہے۔ یہ 5 احکام ہو گئے چھوٹے نصاب والے پر۔ زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور بڑا نصاب والا جو ہے اس پر یہ 5 احکام تو ہیں جو ابھی گنے گئے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو بڑا نصاب ہے اس پر یہ 5 تو ہے ہی ہیں۔ کون کون سے 5؟ صدقہ فطر، قربانی، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور حج اس پر فرض ہے، اور یہ جو مجبور ہیں ننیال ددیال میں سے ان کا خرچہ بھی اس پر فرض ہے۔ چھٹا ایک فرض اس پر اور بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے گا، زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے۔ اب مقررہ زکوٰۃ جو پہلے بیان ہو چکی کہ 5 اونٹوں میں 1 بکری، گائے بھینسیں 30 ہوں تو اس میں سے 1 سالہ بچہ، بکریاں بھیڑ بکریاں 40 ہوں تو اس میں سے 1 سالہ بکری، اور سونا اور چاندی کرنسی اموال تجارت اس میں 40واں ہے۔ کیا مطلب؟ 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ ہے، 40 میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ ہے، 40 روپے میں سے 1 روپیہ، ان کی قیمت لگا کر 40 روپیہ میں سے 1 روپیہ اس کا زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد، بڑے نصاب پر سال گزرا تو اس کے بعد 40 روپیہ میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر سال گزرنے سے پہلے یا بیچ سال میں نصاب میں کمی ہوئی تو زکوٰۃ نہیں ہے، پھر جب نصاب پورا ہو اور سال گزرے تب زکوٰۃ دے گا۔ اور اگر نصاب سے اوپر کے مال میں کمی بیشی ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ جو اصل نصاب ہے اس میں کمی ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ کے مسائل تھے جو شارٹ کٹ میں نے کہے، اور بہت ہی جامع بات ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ خاص کر کے میرے اس سے پہلے والا ویڈیو جس میں فطرانے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور یہ ویڈیو ضرور آپ دیکھیں تاکہ ان دنوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور کوئی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے۔ مقصود کیا ہے دنیا میں کسی بھی اچھے کام کرنے سے؟ کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ مجھے کامیاب کرے دنیا اور آخرت میں، اور مجھے جو نعمت اللہ نے دی ہے اس میں پائیداری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔